Nobody, nobody knows. السلام علیکم، کیسے ہو آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہو تو یار مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہوگا، اور یہ سب مارکیٹ اتنی نیچے کیوں آئی، ایف ٹی ٹی ٹوکن کا کیا چکر ہے، ایف ٹی ایکسچینج کا کیا چکر ہے، اور اب مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی، یہ سب چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھنا، اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اسکپ کرو گے تو آپ کا ہی فائدہ نہیں ہے، لاس کیا ہے سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ اور اس کے بعد آپ اگر ایک کامیاب اور ایک مطلب اچھے ٹریڈر بننا چاہتے ہیں نا، فیوچر میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروفیٹیبل ہوں، آپ فیوچر برائٹ ہو اس سے ٹریڈنگ سے، تو کائنڈلی پلیز ویڈیو پوری دیکھنا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، پاکستانی وے میں آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور سیدھی سی بات کروں گا آپ کو، ساری انگلش سب آرام سے۔ یار ایک تو یہ بال ریسر ان کی سنیں گے کچھ، اچھا ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈمپ آیا کن وجہ سے؟ تین وجہ کیا؟ ایک یو ایس اے کے اندر اس مہینے ایک ہی ہفتے میں 7 دن میٹنگز تھی، ان کا ریئیکشن بھی مارکیٹ میں پڑنا تھا۔ دوسرا ایف ٹی ایکسچینج جو بائنینس نے کہا کہ میں سیل کر دوں گا، اس کی وجہ سے بھی۔ تو اب مارکیٹ کے اندر ہوا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایف ایم او سی کی رپورٹ آئی، مارکیٹ چلی گئی اوپر، 75% بی پیز آئی، مارکیٹ گئی اوپر۔ مارکیٹ اوپر گئی، انہوں نے مارکیٹ واپسی نیچے لانی تھی۔ اب ہونا کیا تھا؟ سی زیڈ بائنینس نے کہا، اب یار میں آپ لوگوں کو ایسے بتا رہا ہوں، میں ان کی ٹویٹس وغیرہ یہ وہ آپ کو کاپی کر کے نہیں دکھا رہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کر دوں تو کر دوں گا، لیکن میں آپ کو ایسے سمپل سے بتا رہا ہوں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ کو سمپل سے ساری بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ سن لینا کیا ہے کیا نہیں۔ سی زیڈ بائنینس جو سی ای او ہے بائنینس کا، صحیح ہے، اور سیم بینک، اس کو آگے پتہ پورا نام کیا ہے، سیم بینک آگے جو بھی ہے، تو اور وہ سی ای او ہے ایف ٹی ایکسچینج کا۔ اب ہوا کیا ہے بھائی، ان دونوں کے بیچ میں کچھ عرصہ پہلے ڈیل ہوئی، پارٹنرشپ میں کام کر رہے تھے، تو ان کے سی زیڈ بائنینس کے شیئر جو تھے اس کے پاس 2 بلین کے تھے، 2 بلین یو ایس ڈی ٹی، مطلب $2 بلین کے اس کے پاس اس کے شیئر تھے بائنینس کے۔ تو بھائی سیم بینک نے ایف ٹی ایکسچینج کے جو وہ ہے سی ای او سیم نے بولا کہ بھائی میں بائنینس سے اپنے شیئر واپسی لیتا ہوں، تو بائنینس اس نے شیئر اپنے واپسی لیے، اس نے بائنینس کو پیمنٹ کس میں کی؟ BUSD میں، اور اس کے بعد یہ ایف ٹی ٹی ٹوکن ہے اس میں پیمنٹ واپسی کی، صحیح ہے۔ اس میں پیمنٹ واپسی کرنے کے لیے اس نے شیئر مطلب 2 بلین جو USDT $2 بلین اس نے دینے تھے، شیئر جو تھے بائنینس کے اس کے ساتھ، تو وہ اس نے پیمنٹ کس میں کی؟ ایف ٹی ٹی ٹوکن میں کی، اور اس کے بعد BUSDT میں کی۔ تو اب جب اس نے 2 بلین، لازمی بات ہے مارکیٹ اوپر نیچے کرنے میں بڑا ہاتھ رکھتی ہے، اب 2 بلین جب ایف ٹی ٹی ٹوکن بائنینس کے پاس آئے، تو سی زیڈ بائنینس نے بھائی 3-4 دن پہلے فیصلہ لیا، ان دونوں کا آپس میں بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ بائنینس پہلے نمبر پہ ہے، صحیح ہے، ٹریڈنگ ایپ، اور ایف ٹی ایکسچینج دوسرے نمبر پہ، تو میں بھی کچھ دنوں میں آنے والے میں تو ایف ٹی ایکسچینج جو تھی وہ پہلے نمبر پہ آ جاتی، کیونکہ بہت ہی زیادہ اس کے چل رہے تھے کانٹریکٹ وغیرہ، اس کی ڈیلنگس جو تھی وہ بہت زیادہ تھی اس کی، صحیح ہے، تو وہ اسی وجہ سے اب ان کو گرانے کے لیے یا آپس میں کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، اب ان کا جو بھی مسئلہ تھا وہ اس کا اثر مارکیٹ پہ پڑا۔ مارکیٹ پہ کیسے پڑا؟ سی زیڈ بائنینس نے بولا کہ بھائی میں نے ایف ٹی ٹی ٹوکن جو ہیں میں سیل کرنا چاہتا ہوں، میں ایف ٹی ٹی ٹوکن کو سیل کر دوں گا $22 ریٹ پہ، میں ایف ٹی ٹی ٹوکن سیل کر دوں گا۔ اب لازم بات ہے $2 بلین کے، $2 بلین USDT کے، اور اس کے پاس ٹوکن پڑے تھے تقریباً
2 بلین سے اوپر ہی تھے جو پرائس پہ اس نے لیے تھے، تقریباً بہت زیادہ تھے، اب 1 بلین سے ابو ٹوکن پڑے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس میں سارا $22 پہ جتنے میرے پاس پڑے میں سیل کر دوں گا، صحیح ہے۔ تو مارکیٹ اس نے کہا کہ میں سیل کروں گا۔ اب لازمی بات ہے مارکیٹ میں سے اگر اتنے $1 بلین کے ٹوکن نکل جائیں گے تو مارکیٹ نہیں، وہ کوئن تو نیچے آئے گا نا۔ تو وہ کوئن نیچے آنے کے چکر میں بھائی بائنینس اور سیم بینک نے بولا کہ یار آپ ایسے نہیں کرو، آپ ہمیں دے دو $22 پہ، ہم آپ سے خرید لیتے ہیں۔ تو بائنینس نے نہیں دیا۔ بائنینس نے کیوں نہیں دیے سیزر؟ بائنینس نے اس لیے نہیں دیے کیونکہ یار ان کے پاس آلریڈی جو ٹوکن تھا 41% تھا، اور 60%، 59%، مطلب 40% ان کے پاس وہ ٹوکن تھے، اور 60% لوگوں کے پاس تھے۔ اب اس پرسنٹ والا حساب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری ایگزامپل، میں نے ایک ٹوکن بائی کیا، میں نے ایک ٹوکن لانچ کیا، میں نے اپنے نام سے، کوئی بھی نام سے نا، میرا ٹوکن میں نے، سمجھو کہ میں نے سول، میرا ٹوکن ہے سول، میں نے مارکیٹ میں لانچ کر دیا۔ اب سول ٹوکن ہے کتنے؟ 100 ٹوکن ہے۔ اب 100 ٹوکن میں سے میں نے 80 اپنے پاس رکھیں اور 20 میں نے سیل کر دیے کہ عوام اس کو بائی کرے، سیل کرے، بائی کرے، سیل کرے۔ اب $80 جو میرے پاس ہیں وہ 0 پیسے سے بھائی اوپر جاتے 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 جاتے، اب میں کیا کروں گا؟ جیسے $1 سے سول کی قیمت $2-3 رہی، مجھے پروفٹ ہو رہا ہے، مجھے تو $80 پہ پروفٹ ہو رہا ہے، میں $10 کوئن اور بیچ دوں گا۔ تو یہ مطلب اگر جیسے BTC ہے وہ سارا ڈیسینٹرلائزڈ ہے، اگر کوئی بندہ ٹوکن کے کرتا ہے نا، کسی بندے کا ہے، تو وہ لازمی بات ہے اپنے پروفٹ کے لیے کبھی بھی مارکیٹ کو کریش کر سکتا ہے، لوگوں کو وہ کر سکتا ہے، لوگوں کو سب کچھ تباہ برباد کسی ٹائم بھی اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو کر سکتا ہے۔ تو بائنینس نے اسی وجہ سے اس کو $22 پہ نہیں دیا، کہا کہ آپ کے پاس آلریڈی 41% ٹوکن پڑیں، 60% مارکیٹ میں، اگر میں بھی یہ آپ کو دے دوں گا تو آپ کے پاس میکسیمم 70-75% ہو جائیں گے، اور 20% مارکیٹ میں ہوئیں گے۔ تو اگر آپ کی ٹوکن کی ویلیو کبھی 50 یا 30 کے بعد وہ چلتا تھا، 25-30 $30 کا FTT چلتا تھا، یقین نہیں آتا تو یہ چیک کر لیں یہاں پر، یہ دیکھیں $26 سے یک دم $2 پہ آ گیا، مطلب یہ 25-30 کے درمیان چلتا تھا۔ یہ کیوں آیا اتنا بڑا ڈمپ؟ کہ بھائی انہوں نے کہا کہ بائنینس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں دوں گا، میں اس کو مارکیٹ میں سیل کروں گا تاکہ لوگ بائی کریں۔ تو اس وجہ سے جب اس نے سیل کیا، یا ابھی تک نہیں کیا، سیل کر دیا، تو جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈر آیا کہ بھائی لوگوں نے کہا لازمی بات ہے جب FTT ٹوکن بین ہو سکتا ہے تو اور بھی باقی، پھر ہمارے تو چلو کتنے 1000 یا 10,000، 20,000، 50,000 یا 1,00,000 لگا ہوگا مارکیٹ کے اندر، پر جن کے اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لگا ہوگا وہ تو رسک نہیں لے سکتے نا۔ ہم تو چلو بولیں گے یار چلو یار ابھی 100 ہے، 20 پہ ہم نے بائی کیا ہوا ہے، چلو یار خیر ہے، ہمارے 50,000 پہ تو 1 سال بعد آ جائیں گے۔ جنہوں کی کروڑوں میں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، اربوں میں کیا ہوا ہے، وہ تو ذرا سا بھی رسک نہیں لیں گے نا۔ تو وہ اس لیے سب نے، ہر کسی کے جتنا پیسہ جدھر انویسٹ تھا، بڑی بڑی ویلز تھی، انہوں نے اپنا سارا پیسہ نکال لیا مارکیٹ سے، نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا، سیو کر لیا، والیٹس میں رکھ لیا، تو جس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے آ گئی۔ اور سول کی بھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ 2 بلین سے پتہ نہیں 22 بلین، پتہ نہیں کتنے، یار یہ ریٹ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہوتا، اور ابھی میں آپ کو ایسے وربلی بتا رہا ہوں۔ تو اتنے ٹوکن جو لوگوں نے اسٹیک پہ لگائے ہوئے تھے، مطلب لانگ ٹرم کے لیے بھائی اسٹیکنگ پہ، تو وہ ان لوگ ہوئے تھے کہ بھائی سیل کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں یہ بھی 40 سے کدھر آ گیا، 10 تک گیا تھا، 12 سے واپسی اوپر جا رہا ہے ابھی۔ تو یہ تو ہو جائے گا، اس کا اتنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسٹا اور گوگل کے ساتھ بھی اور فیس بک کے ساتھ بھی اس کی ڈیلنگ وغیرہ، کانٹریکٹ وغیرہ چل رہے ہیں سول کے، صحیح ہے۔ اب بات آ گئی کہ مارکیٹ اس کی وجہ سے کریش ہوئی، پھر مارکیٹ پمپ کیوں ہوئی تھی؟ بات آ جاتی ہے کہ مارکیٹ جب کریش ہونی تھی تو پمپ کیوں ہوئی تھی؟ پمپ اس وجہ سے ہوئی تھی بھائی سیزر بائنینس نے دوبارہ بولا کہ بھائی چلو FT ایکسچینج نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم
ایف ٹی ایکسچینج پوری بائی کر لیتے ہیں وہ، کیونکہ دیکھو بائنینس پہلے نمبر پہ، وہ دوسرے نمبر پہ۔ بائنینس بھی یہی چاہتا کہ وہ ہمارے پاس آ جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کمپٹیشن تھا، تو ان کی ڈیل یہ ہوئی کہ آپ اپنی ایکسچینج ہمیں بیچ دیں۔ تو پہلے ان کے بیچ میں یہ ڈیل ہوئی، تو پھر ان کی مارکیٹ لوگوں نے کہا یار اگر بائنینس ہی ایف ٹی ایکسچینج بائی کر لے گی، یہ ایکسچینج بھی بائنینس بائی کر لے گی، تو یہ دونوں ایک ایکسچینج ہو دیں گی، اور اس کے بعد پازیٹیو آئے گا۔ بھائی مارکیٹ کدھر گئی یکدم، وہ جو رپورٹ آئی تھی آپ خود ہی چیک کریں، یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 4 آور میں کینڈل میں چیک کر لیتے ہیں، 1 آور میں چیک کر لیتے ہیں۔ یہ یہاں سے دیکھیں، یہاں پہ یہ جب چلی تھی نیوز تو وہاں سے 23 سے آئی ادھر نیچے، ادھر چیک کریں، یہ $14 پہ آئی تھی، اور 14 سے جیسے ہی اس کا ٹویٹ ہوا کہ ہم بائی کر رہے ہیں، ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا، تو $14 سے دوبارہ یہ $21 تک چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ کیا آئی نیوز کہ ہم یہ کوئن بائی نہیں کر رہے، ہم ایکسچینج بائی نہیں کر رہے، کیونکہ سیم بینک جو بھی تھا اس کے اوپر پہلے ہی کیسز تھے، وہ اس نے فراڈ کیے، لوگوں کا پیسہ کھایا ہے۔ تو بائنینس نے بولا کہ بھائی میں یہ رسک کام نہیں کر سکتا، تو ایجنسیز اس کے پیچھے لگ گئی ہیں، تو اگر میں اس سے یہ ایکسچینج بائی کروں گا تو میں بھی رسکی ہو سکتا ہے، اور مجھے بھی کیس وغیرہ میں پڑ سکتا ہوں، میرے اوپر بھی کیس ہو سکتا ہے کسی فالٹ میں، تو اس لیے میں یہ ایکسچینج بائی نہیں کر رہا۔ تو یہ دیکھیں 14 سے اوپر گئی ہے 21 پہ، 21 سے دوبارہ یہ 1 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد $2 پہ آ گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئن جب 3 گھنٹے بعد نیچے آیا، 3 گھنٹے کے اندر یہ اتنا نیچے آ گیا، ڈمپ آ گیا، تو بھائی لوگوں کا مارکیٹ سے ٹرسٹ ختم ہو گیا، مارکیٹ کے اندر فیئر ہی فیئر آ گیا، لوگوں کے اندر خوف آ گیا کہ بھائی ہم نے اپنے جس کا تھوڑا بہت لاس تھا اس نے کہا بھائی میں اتنا لاس میں برداشت کر سکتا ہوں، جو کر سکتا تھا اس نے بس بیچا ہے، سب کچھ بیچ کے نکالا ہے۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میں نے بھی سب کچھ سیل کر کے جو کوئن جو ٹوکن میرے پاس پڑے تھے میں نے سیل کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرسٹ والیٹ میں پیسے رکھ دیے۔ صحیح ہے، کیوں؟ مارکیٹ سیو ہوئے گی تب کریں گے یار۔ اگر یہاں سے بھی $2 سے میں بائی کرتا ہوں کہ یہ اوپر چلا جائے گا، کیا پتا $2 کے بجائے 0 پہ آ جائے، پر یہ دیکھیں $2 سے دوبارہ اوپر تک گیا، 4 تک میں بھی، پر رسک ہی ہے نا، یا تو ڈبل بھی ہو سکتے تھے پیسے یا تو نہیں۔ تو اس لیے جب تک مارکیٹ اپ سیٹ نہیں ہوتی میں نے ٹریڈ نہیں لینی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہمارے پاس کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ کو بھی اپنی انویسٹمنٹ سیو رکھنی ہے، زیادہ رسک نہیں لینا ہے۔ بھلے اگر آپ کے $100 سے 200 بنتے ہیں نہ بنے، لیکن $100 بھی آپ کا لاس تو نہ ہو نا۔ اس لیے اب مارکیٹ اوپر کیوں گئی؟ صحیح ہے، یہ ایک دم مارکیٹ میں نیچے آنے کے بعد یہ اوپر کیوں گئی ہے، کوئی لائن میں نے اسٹرکچر بنایا ہوا ہے۔ اب بی ٹی سی $20,000 سے 15,000 پہ آ گیا، اور 15 سے ابھی یہ دوبارہ اوپر 17-18 تک گیا۔ کیوں گیا بھئی؟ یہ اس وجہ سے گیا کہ ایف ایم او سی کی سی پی آئی ڈیٹا آیا ہے، سی پی آئی ڈیٹا 7.7 آیا ہے، تو جو کہ بہت ہی اچھا رزلٹ ہے، بہت ہی 8.1 سے 7.7 آیا ہے، بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، جس کی وجہ سے اگر مارکیٹ ابھی یہاں پہ اسٹیبل کرتی ہے، تھوڑا بہت کرتی ہے، تو مارکیٹ پمپ ہونے کا ارادہ ہے، مارکیٹ اسٹیبل ہو کے اوپر چلی جائے گی۔ اگر نہیں تو اگر یہاں سے ڈمپ آئے گا تو آپ لوگوں نے ابھی کوئی چیز بائی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ رسکی ہے سب کچھ چیزیں۔ اگر یہاں سے بائی کرتے ہو نیچے بھی آ سکتا ہے، اور یہاں سے یہ نہیں کہ میں کہہ رہا نیچے آئے گا، یہاں سے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ بولو گے کہ یار آپ نے تو بولا تھا ہمیں اگر یہاں سے بائی کر لیتا 100 کا تو میرے ابھی 300 بن جاتے، تو یار وہ بھی تو سوچو نا، اگر یہاں سے یہ کوئی اور بیڈ نیوز آ گئی، یا یہاں سے 100 سے آپ کا 100 کا $10 بھی تو ہو سکتا ہے، 0 بھی تو ہو سکتا ہے، لنک والا سین بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ سیف ٹریڈ کرو، رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کہانی بتا دی ہے کہ اس وجہ سے مارکیٹ میں ڈمپ آیا، ڈمپ اس وجہ سے آیا بھائی ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوئی، ان دونوں کے بیچ میں کوئی چکر تھا ایکسچینجز کا، اور اس وجہ سے مارکیٹ میں ڈر آیا، خوف کی وجہ سے سب نے سیل کیا، اپنا پیسہ نکالا، تو جس کی وجہ سے مارکیٹ بہت زیادہ ڈمپ آ گئی۔ پر اور دوسری بات، کرپٹو ایکسچینج کبھی بند نہیں ہو سکتی،
کبھی بھی یہ ختم نہیں ہو سکتی. BTC بٹ کوئن کبھی ختم نہیں ہو سکتا کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مارکیٹ میں ہے. اس کو کوئی لانچ نہیں کیا، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی اونر نہیں ہے. تو بٹ کوئن کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو کوئن ہے، ٹوکن ہے، جو ان کو بندے جیسے میرا کوئی کوئن ہے، ٹوکن ہے، تو وہ ٹوکن 1 اور 0 ہو سکتا ہے. تو اب آپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کون سا کوئن بائی کرنا ہے. صحیح ہے، بائی آپ نے ہمیشہ وہ کوئن بائی کرنا ہے لانگ ٹرم کے لیے. صحیح ہے، جس کے پیچھے پروجیکٹ اچھا ہو، جس کے پیچھے کوئی مین بندہ جیسے ایلون ماسک ہے. صحیح ہے، اس کو ڈوج کوئن ہے. اب اور اس کے بعد میٹک ہے، اس کے بھی بہت سارے کانٹریکٹ ہیں. تو آپ نے وہ ریسرچ کر کے آپ نے وہ کوئن لینا ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ اس کے پیچھے پروجیکٹ ہو اور سپورٹ ہو، اچھی خاصی سپورٹ ہو، تو آپ نے وہ بائی کرنا ہے. صحیح ہے. یہ ایسے کوئی عام بندہ ہے، کوئی ویسے اگر فیوچر میں جیسے تھوڑی دیر کی سگنل کے لیے 1-2 گھنٹے کی ٹریڈ کے لیے تو وہ آپ کر سکتے ہو. لانگ ٹرم کے لیے آپ نے ہمیشہ وہ کوئن بائی کرنے ہیں. میں اپنی ریسرچ کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے اگر کوئی سگنل بھی آپ کو دیتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر اپنی ریسرچ کرنی ہے. وہ کوئن لانگ ٹرم کے لیے بائی کر کے رکھ دینا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر پروفٹ ہوگا. کیوں ہوگا؟ اگر وہ کوئن اچھا ہوگا، ٹوکن اچھا ہوگا، اس کے پیچھے پروجیکٹ اچھے ہوں گے، لازمی بات ہے وہ کام کرے گی، اس کی گروتھ بڑھے گی، تو آپ کا پروفٹ ہوگا 1-2 سال بعد. تو باقی کی یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ میں دوسری ویڈیو میں بنا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے انویسٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو یہ سب چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا جا کر. الگ سے ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اس کے اوپر بتا دوں گا. صحیح ہے. ابھی کے لیے فی الحال اتنے ہی. ابھی یہ نہیں سمجھنا کہ مارکیٹ کریش ہو گئی ہے یا نہیں، یہ بس لوگوں کے اندر خوف ہے. تو فی الحال میں بھی یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنا پیسہ فی الحال سائڈ پہ رکھ لیں تھوڑا بہت. اتنے زیادہ لالچ نہ کریں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ وہ بھی کھو دیں. صحیح ہے. اور ابھی کے لیے اجازت، اتنے ہی. اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے ایک بات، آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. فیس بک پہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں. فیس بک میرا گروپ ہے، یہ مسٹر کرپٹو آفیشیل کے نام سے. فیس بک پہ جا کے فالو کر لیں. ادھر مارکیٹ کی سگنل وغیرہ، فری سگنل اگر آپ کو چاہیے تو یہ. اور اس کے بعد ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیں. صحیح ہے، میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اور اس کے بعد ٹک ٹاک جوائن کر لیں. ٹک ٹاک پہ سب سے پہلے انفارمیشن میری ساری ویڈیو ادھر اپلوڈ کرتا ہوں، اس کے بعد آگے پیچھے کرتا ہوں. تو آپ نے ٹک ٹاک کرنی ہے سب سے زیادہ. اور مین چیز دیکھ لیتے ہیں ابھی مارکیٹ میں کتنا گریڈی اور کتنا فیئرنس سے چیک کریں. 22%، مطلب سارے لوگ بیچنے کے پیچھے، ایکسٹریملی بیچنے کے پیچھے. سب اپنا سیل کر کے، پیسہ سیل کر کے جب یہ ادھر آئے گا نا 50 پہ، 50 کے بعد آ کے یہ گرین پہ آ کے شو کرے گا نا ہمارے کو، تب ہم نے بائی کرنی ہے. صحیح ہے. تو یہ انڈیکیٹر اور یہ چیزوں سب کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو بتاؤں اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، اس سے کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں، چینل کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے جو دوست ہیں جن کا لاس ہو چکا ہے وہ بھی سمجھ جائیں ویڈیو، اور آگے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفلی ٹریڈ کریں اور سمجھیں. صحیح ہے. اوکے بائے، اللہ حافظ.